سامعین کرام، گزشتہ 2-3 جمعوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ 3 چیزوں کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ، پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ پچھلے جمعہ میں ہو چکا۔ آج کے جمعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ ہے، جن کے بارے میں صرف اشارتاً پچھلے جمعہ پر بتا دیا گیا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو مکمل ہوتی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں صدقت یا عثمان وحبب الی من دنیا ثلاث، کہ اے عثمان تو نے بھی سچ کہا، مجھے اس دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ الخدمۃ للضیف، ایک چیز ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنا، والصوم فی الصیف، اور دوسری چیز ہے گرمیوں کے روزے رکھنا، اور والضرب بالسیف، اور تیسری چیز ہے تلوار کے ساتھ جہاد کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں چیزوں کو جب پسند کیا ہے تو زندگی بھر ان کو کر کے بھی دکھایا ہے۔ مہمان نواز اتنے تھے، چونکہ نسل ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اور آپ کے چچا، اسی طرح یہ سلسلہ چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، چونکہ حضرت علی کا تعلق بھی نسل ابراہیمی سے ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی نسل ابراہیمی سے ہے، تو مہمان نوازی حضرت علی کے اندر کیوں نہ ہوتی؟ اس لیے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے، جب تک ان کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان نہیں ملا ہے، بسیار تلاش کے بعد ایک بوڑھے کو پکڑ کے لے آئے ہیں کہ آپ میرے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھائیے۔ اب دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، کھانا سامنے رکھتے ہیں اور اس بوڑھے کو کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر کھائیے۔ وہ کہتا میں تو اللہ کا نام نہیں لیتا۔ وہ چونکہ مسلمان نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری، اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اللہ رب العزت نے فوراً ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے ابراہیم، 80 سال سے یہ بتوں کی پرستش میں مبتلا ہے، میں اس کو کھانا دے رہا ہوں، تو نے ایک وقت کا کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اٹھتے ہیں اور اس بوڑھے کو دوبارہ تلاش کر کے لاتے ہیں، دسترخوان میں بٹھاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس کو ساری گفتگو بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کے معاملے میں یوں کہا ہے۔ اس بوڑھے کے دل پر یہ بات اتنا اثر کی کہ اسی وقت ایمان لے آیا۔ اور مہمان نوازی جو ہے یہ اسلام کا ایک امتیازی شعار ہے، یہ ایک اسلامی روایت ہے۔ احادیث کے اندر مہمان نواز کی مہمان نوازی کرنا بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ
مہمان کے لیے بھی فرمایا ہے کہ تم وہاں اتنے ہی پکے نہ ہو جاؤ کہ میزبان ہی تم سے تنگ آ جائے، اس میزبان کی طرح کہ وہ ایک مہمان آیا اور کئی دن وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو تنگ آ کر میزبان اس کو کہنے لگا کہ اب تو آپ کے بیوی بچے بھی آپ سے اداس ہو گئے ہوں گے، تو وہ آگے سے مہمان کہنے لگا ہاں میں بھی سوچ رہا ہوں کچھ دنوں سے ان کو بھی یہی بلوا لیا جائے۔ سبحان اللہ، اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر قربان جائیے کہ جو اتنے دور اندیش تھے اور اتنی انہوں نے امت کی تربیت کی کہ جہاں میزبان کے لیے حکم ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، تو وہاں مہمان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ میزبان کو تکلیف میں نہ ڈالے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ دنیاوی دولت کے اعتبار سے کہیں دامن تھے، دنیاوی دولت کم تھی لیکن دل کے بہت غنی تھے۔ ایسے نہیں فرمایا کہ الخدمۃ للضیف مجھے پسند ہے، اور ایسے غنی دل تھے، ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک دفعہ پوری رات کسی کے باغ میں کام کر کے محنت مزدوری کر کے وہاں سے جو جو ملے اجرت کے طور پر گھر میں آئے، ان کے 3 حصے کیے، 1/3 جو پسوا کر اس کا حریرہ پکوانا شروع کیا۔ جب حریرہ پک کے تیار ہوا تو دروازے پر ایک مسکین نے سوال کیا، تو اسی وقت وہ حریرہ اٹھا کر اس مسکین کے حوالے کر دیا، اور دوسرا تہائی اس کو پکانا شروع کر دیا۔ اب وہ تیار ہوا ہی تھا تو دروازے پر ایک یتیم نے سوال کر دیا، وہ دوسرا تہائی بھی اس کو اٹھا کر دے دیا، تیسرے تہائی کو پکانا شروع کیا۔ جب وہ پک کر تیار ہو گیا تو ذہن میں آیا کہ وہ ایک قیدی مشرک جو ہے کافی دنوں سے بھوکا ہے، وہ تیسرا تہائی جو کا جو بنایا تھا وہ اٹھا کر اس مشرک قیدی کو دے دیا، اور وہ مرد مجاہد ساری رات باغ کی خدمت کر کے جو اجرت میں جو ملے تھے دن میں وہ بھی بانٹ کر خود پھر فاقے کی حالت گزار رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ اتنی ادا پسند آتی ہے۔ اپنے قرآن عظیم و شان میں اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تعریف بیان کی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ رب العزت کی محبت کی خاطر مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تینوں کا تذکرہ قرآن عظیم و شان میں کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دوسری پسندیدہ چیز کا تذکرہ کیا، فرماتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں، والصوم فی الصیف، گرمیوں کے روزے۔ داماد رسول، زوج بطول، حسنین کے والد گرامی، دوسری پسندیدہ چیز یوں بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مجھے روزے پسند ہیں، مطلقاً کہہ سکتے تھے کہ مجھے روزے پسند ہیں، گرمیوں کے روزے کہہ کر نفس امارہ کو مغلوب کرنے کے لیے یہ کہا ہے، اس لیے کہ یہ جو ہمارا نفس امارہ ہے، یہ بگڑا ہوا جو نفس ہے، اس پر گرمیوں کے روزے زیادہ مشکل ہوتے ہیں، اور اس لیے فرمایا کہ مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نفس تھا، نفس امارہ کا سرکش گھوڑا ان کے قابو میں تھا، ان کے تابع تھا، اس لیے فرمایا کہ مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت مبارکہ تھی کہ فرض روزے تو رکھتے ہی تھے لیکن سال بھر نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی ہے، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اسی طرح ہر قمری چاند کی 13، 14 اور 15 کو نفلی روزے رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ روزوں کے فضائل اس زبان اقدس سے اتنے سن رکھے تھے کہ خود اللہ رب العزت کی ذات بابرکات فرماتے ہیں کہ روزہ کی جزا میں خود عبادتیں جتنی بھی ہیں ساری اللہ کی ہیں،
لیکن روزے کو خاص طور پر اللہ رب العزت نے اپنے لیے اس وجہ سے کہا ہے کہ جتنی بھی دیگر عبادات ہیں ان میں سے کہیں نہ کہیں دکھلاوا ظاہر ہو ہی جاتا ہے، دوسرے کو پتہ چل ہی جاتا ہے، لیکن روزہ ایسی مخفی چیز ہے کہ وہ صرف رکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے یا اس ذات کو پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کی جزا میں خود رب کائنات بھی عظیم، پھر اس کی شانیں بھی بلند اور روزہ رکھنے والا بھی اتنا عظیم، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گرمیوں کے روزے پسند کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں یہ کتنا عظیم انسان ہوگا کہ جو محنت و مزدوری کر رہا ہے، عرب کی گرمی ہے، تپتے ہوئے صحرا میں فضاؤں میں بھی گرمی ہے اور سورج آگ برساتا ہے، اس میں محنت مزدوری کر کے حلال کمائی بھی کرتے ہیں اور ساتھ روزے بھی رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ مرتضوی کردار کا آئینہ ہے ہمارے سامنے۔ میں دعوت دیتا ہوں اہل بیت اور حیدر کرار کی محبت کے دعوے کرنے والوں کو اور ان عاشقوں کو، ان فقیروں کو، ان ملنگوں کو جو محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ ذرا اس آئینے میں اپنی شکل کو بھی دیکھ لیجئے کہ تم جو محبت کے دعوے کرتے ہو، جب تم اپنے کردار کو مرتضوی آئینے میں دیکھو گے تمہیں خود شرم محسوس ہوگی۔ ایک طرف تو علی المرتضی کرم اللہ وجہہ تپتے ہوئے صحرا کے اندر گرمی میں روزے رکھ رہے ہیں اور وہ بھی نفلی روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ادھر ان کے محب، ان کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والے سردیوں کے اندر فرض روزے نہیں رکھتے، وہ گرمیوں میں تپتے صحرا میں محنت مزدوری کرتے ہوئے نفلی روزے رکھ رہے ہیں، اور ان کی محبت کے دعوے کرنے والے سردیوں کے فرض روزے نہیں رکھتے۔ ایک طرف علی المرتضی اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کے ساتھ ساتھ روزے رکھ رہے ہیں، اور ادھر ان کے ساتھ عشق کے دعوے کرنے والے ایئر کنڈیشنر کمروں میں بیٹھ کر روزے نہیں رکھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری اپنی پسندیدہ چیز کا تذکرہ کیا، فرماتے ہیں کہ مجھے والضرب بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد مجھے بڑا پسند ہے۔ آج کے زمانے میں جہاد کے لیے بہت سے آلات اور آگے ہیں، بندوق ہے، بم ہے، پسٹل ہے، مختلف چیزوں قسم کے ہتھیار آگے ہیں۔ اس وقت تو تلوار کے ساتھ ہی جہاد ہوتا تھا۔ اگر آج کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے تو ہو سکتا ہے اپنا پسندیدہ ہتھیار کوئی اور بتاتے، لیکن تلوار چونکہ اس وقت کا ہتھیار تھا اور عام ہتھیار تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تیسری پسندیدہ چیز تلوار کے ساتھ قتال کرنا بتایا ہے۔ اور انہوں نے اپنی تلوار کے ساتھ ایسا جہاد کیا ہے کہ ہر مارکے کے اندر ایسی انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ دربار رسالت سے انہوں نے ہر مارکے میں داد پائی ہے۔ اور جہاد کرنا، اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک فتنہ باقی ہے تب تک تم قتال کرتے رہو۔ اور حضرت علی جو اکثر غزوات میں شریک ہوئے ہیں، غزوہ بدر کے اندر ایسی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے کہ غزوہ بدر کے ہیرو قرار پائے ہیں۔ غزوہ احد ہے، کفار کا جھنڈا طلحہ بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کفار کا سردار جو ہے جھنڈا لہراتے ہوئے میدان میں آتا ہے، کہتا ہے کون ہے میرے مقابلے میں آتا ہے۔ ادھر سے حضرت علی آگے بڑھتے ہیں، حیدری تلوار نے اتنے زور سے وار کیا ہے کہ اس کفار کے رئیس کا سر کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ غزوہ خندق ہے، کفار کا مشہور پہلوان مقابلے میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ کے محبوب مجھے اجازت دے دیجئے، میں اس کفار کا جو مشہور پہلوان ہے میں اس کا
کا مقابلہ کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے صرف اجازت ہی مرحمت نہیں فرمائی بلکہ اپنی تلوار بھی دی اور اپنے ہاتھ سے حضرت علی کے سر پر امامہ بھی باندھا اور دعائیں بھی دی اور ان کو رخصت کیا ہے۔ اور جب ہاتھ اسد اللہ کا ہو، تلوار رسول اللہ کی ہو، نصرت رب کائنات کی ہو، تو پھر وہاں کامیابی کیسے نہ ہو؟ اس عرب کے مشہور پہلوان کو ایسا زیر کیا ہے، سب کو حیران کر دیا۔ غزوہ خیبر کا مشہور غزوہ جو کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح میں ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے اور اس کو بھی اللہ اور اس کا رسول محبوب ہے، وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول کا محبوب اور اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول کا محبوب۔ تو پھر کیا ہوا؟ صحابہ سوچ رہے ہیں کس کے ہاتھ میں اگلی صبح جھنڈا جائے گا۔ صبح ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیتے ہیں۔ حضرت علی پھر آگے بڑھتے ہیں، ادھر سے خیبر کے کفار کا جو سردار ہے مرحب نامی، وہ آگے بڑھتا ہے اور مقابلے کے لیے پکارتا ہے۔ ادھر سے حضرت علی جاتے ہیں، ایسی زور سے تلوار مارتے ہیں، اس کا سر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور خیبر فتح ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت علی نے اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے کر ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جب تک تمہارے اندر جہاد باقی ہے، تمہارے اندر قتال باقی ہے، تو تم غلبے اور عزت کی زندگی جیو گے۔ اب جب تمہارے اندر سے جہاد نکل جائے گا، قتال نکل جائے گا، تو عزت و حکمرانی اور جاہ و جلال تم سے منہ موڑ لیں گے، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، پھر ان کا ساتھ بھی نبھایا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی مجھے پسند ہے، گرمیوں کے روزے مجھے پسند ہیں، اور تلوار کے ساتھ قتال کرنا مجھے پسند ہے۔ ابھی یہ مجلس باقی تھی، گفتگو ختم ہوتی ہے، یہ چاند اور ستاروں کی محفل جمی ہوئی ہے، تو حضرت جبریل آتے ہیں۔ حضرت جبریل آ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ اے جبریل، اگر تم اس دنیا والوں میں سے ہوتے تو تمہیں کیا پسند ہوتا؟ جبریل آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں: ارشاد الضالین، گمراہوں کی مدد کرنا، موارثۃ الغرباء القانتین، عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا۔ غریب بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، ان سے محبت کرنا، اس کو حضرت جبریل نے پسند کیا ہے۔ اور تیسری چیز ومعاونۃ اہل العیال المعسرین، اور تنگ دست عیال داروں کی مدد کرنا۔ انشاءاللہ العزیز تفصیل آئندہ جمعہ پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔